جھگڑا ہے، آپسی جھگڑے نے، آپسی رگڑے نے، آپسی اختلاف نے، کیسا کیسی نے مسلمانوں کی قیمت کو گھٹا دیا۔ گاجر مولی کی قیمت ہے، مسلمان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ چاہے دمکا ہو، چاہے جسیدی ہو، چاہے جھارکھنڈ ہو، چاہے گوڈا ہو۔ رمضان گزرا ہے، رمضان کے الوداع جمعہ میں ایک اعلان ہوا تھا، وہ اعلان ہر جگہ ہوا تھا، یہاں بھی ہوا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ عید کی نماز 7:30 بجے عیدگاہ میں ہوگی، عید کی نماز 8:30 بجے عیدگاہ میں ہوگی، اعلان ہو گیا۔ اس کے بیچ میں جیسے ہی قاسم العلوم جامع مسجد میں اعلان ہوا، امام صاحب نے کہا عید کی نماز عیدگاہ میں 7:30 بجے، 20 سے ایک مقتدی کھڑا ہوا، کہا امام صاحب عید کی نماز مسجد میں پڑھو گے تو میں پڑھوں گا، اگر عیدگاہ میں پڑھو گے کبھی نہیں پڑھوں گا۔ امام صاحب کا سر چکرا گیا، قریب بلا کر کے کہا ارے اللہ کا بندہ، جمعہ کی نماز نہیں ہے، یہ عید کی نماز ہے، ظہر کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز ہے، یہ تو سال میں ایک بار عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے، تم عیدگاہ میں کیوں پڑھنا نہیں چاہتے ہو؟ کہا امام صاحب میرے بھائی کا 10 سال سے کیس چل رہا اور وہ عیدگاہ میں پڑھے گا، وہ پڑھے گا منحوس تو میں کبھی نہیں پڑھوں گا، مسجد میں پڑھے گا۔ تو امام صاحب نے مسئلے کا حل نکالا، تم ایک کنارے میں نماز پڑھ لینا، تمہارا بھائی ایک کنارے میں نماز پڑھے گا، جب نماز ختم ہو جائے گی تم الگ راستے سے چلا جائے گا، تم الگ راستے سے چلے جانا۔ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بچ گئی۔ خفا ہو کر کے بولا کہ آپ ایک کنارے کی بات کرتے ہیں، اگر مجھے پتا چل گیا کہ وہ جنت میں چلا گیا ہے تو میں جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محبت سے جئیں گے، گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں گے، عدالت میں لے کر کے نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا لیجئے انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے محبت، زندہ باد۔ مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو ہی ہے آذانوں میں۔ تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی، تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی دنیا ہے آباد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے محبت، زندہ باد۔ تاج حکومت جس کا مظہر پھر اس کا ایمان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں۔ پیار کے دشمن ہو پیار کے دشمن ہو جائے گا برباد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت، زندہ باد۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آپسی اتحاد اور اتفاق سے ہم لوگ جئیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا ہے۔ ایک اہم بات آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، بڑی جلدی سے نکال رہا ہوں، بہت زبردست۔ مستورات کا بھی جلسہ ہے یہ، عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، زحمت تمام۔ لڑکے سے زیادہ لڑکے کو بھی پڑھانا ہے، لڑکی کو بھی پڑھانا ہے، لیکن لڑکی کو پڑھانا ضروری کیوں ہے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ لڑکی کو پڑھانا ضروری 3 وجہ سے۔ جیسے آپ کا لڑکا انسان اسی طرح آپ کی لڑکی انسان۔ آپ نے لڑکے کو تعلیم دے کر انسان تو بنا لیا، لڑکی کو اگر تعلیم نہیں دیا تو آپ کی لڑکی جانور سے بدتر ہو جائے گی۔ دوسری وجہ لڑکی کو پڑھانا کیوں ضروری؟ جیسے آپ کا لڑکا مسلمان اسی طرح آپ کی لڑکی مسلمان۔ لڑکے کو آپ نے دین کی تعلیم دے کر مسلمان بنایا، اگر آپ نے لڑکی کو دین کی تعلیم سے محروم کیا تو آپ کی بیٹی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، آبرو بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا۔ تیسری وجہ
लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी है? ईमान के बाद दुनिया की सबसे कीमती दौलत औरत है। अगर तालीम से महरूम हो गई तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। और अब एक नुक्ते पर नजर रखिएगा, बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाना है, 4 गुनी, 4 गुना इल्म बेटी को देना। बेटी को ज्यादा पढ़ाना है, बेटे को कम। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपकी बेटी को बेटे से ज्यादा इल्म होगा तो ये बेटी 1 नंबर आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तन्हा मर्द पढ़ा और पढ़ी सारा जहान। बादशाह आया अपने घर, मालूम करना था, जो जैसे सुनने दीजिए, किसी को हाँ किए मत, अल्लाह जलसा आपका हवा हवाई हो जाए। जिसको जैसे सुनने दीजिए। वो सब जब थक जाएंगे, पांव जरा फूल जाएगा, फूलने न दीजिए, सब जगह पकड़ लेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। 4 बीवी, और बीवी के पास आकर के मालूम करना है कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन है। तो एक बीवी के पास आया, कहा सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। सुभान अल्लाह। दूसरी औरत के पास आकर के बोला सुबह हो रही है? कहा कि हाँ। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। सुभान। तीसरी बीवी के पास आया, वो भी पढ़ी लिखी थी, उससे आकर के पूछा सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही है। कैसे पता चला? कहा नाक में नथी ठंडी पड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खुश हुआ। अब आया जो सबसे बड़ी जाहिल थी, जाहिल की अम्मा थी, जाहिल की खाला थी, उसके पास आकर के बोलता सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज पता चलता है। कहा रोज कैसे पता चलता है? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता हो वैसे आज पता चलता है। दिमाग काले, कलम काले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमाग काले, कलम काले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमाग काले, दिमाग काले, की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। पसंद को दाना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से, आप लोग यहाँ से लेकर के वापस सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बेटे के साथ बाप की भी चोरी पकड़ी जा रही है। अल्लाह का शुक्र है कि ये चैनल वाले उनकी बीवी तक हाथ नहीं दिखाए, वरना रात में जहर घोल करके सीधा सुबह को महशर में पहुंचा देगा। ध्यान से रखिएगा। हसन बसरी फरमाते हैं कि जिसने 1 लाख रुपया अपनी शादी में खर्च किया, ये आदमी जाहिल भी है, मगरूर भी है, जाहिल भी है, पैसे को बर्बाद किया, अंजाम से बेखबर रहा, मगरूर भी है, झूठी शान दिखाना चाहता है। 1 लाख रुपया पर क्या कहा? जिसने अपनी शादी की 1 लाख रुपया खर्च किया, जाहिल है, मगरूर है। और जो 10-10 लाख रुपया पानी की तरह उड़ा रहे हैं, बहा रहे हैं, हवा की तरह उड़ा रहे हैं, उनका क्या हाल है? फैसला आपके हाथ में। दूसरे नमूने को गौर से सुनिएगा। हसन बसरी कहते हैं कि जो अपनी बीवी के ससुराल आने पर यह देखे कि क्या सामान लेकर के आई है, ये शौहर नहीं है, चोर है, डकैत है। सिर्फ ये देख रहा है कि बीवी क्या लेकर के आई है, और यहां हो क्या रहा है कि खुद डिमांड किया जा रहा है।
بیوی سے، اس کا مہر ادھار ہے اور اس کا ڈیمانڈ سب نقد ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، دنیا میں سب سے آسان کام کون تھا؟ نکاح تھا۔ آج دنیا میں سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ نکاح ہے۔ جانتے نکاح کتنا آسان تھا؟ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، مسجد ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، مہر نقد ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ دو آدمی کی موجودگی میں اگر لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول، لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول، میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ نکاح ہو جاتا۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ جمع کرنا پڑتا ہے، بیٹی کو دولہا خرید کر کے دینا پڑتا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کل بارات لے کر کے جانے والا ہے، بیوی کو فون کرتا ہے کہ تمہارے باپ نے 4 چکا کا وعدہ کیا تھا، خرید لیا کہ نہیں؟ تو لڑکی نے کہا بعد میں آپ کو مل جائے گا، پہلے شادی تو ہونے دیجیے۔ تو ادھار کے نام پر تلوے کا خون دماغ پر آ گیا، کھسیا کر کے بولا تیرے باپ کی اوقات نہیں ہے 4 چکا دینے کی۔ تو لڑکی نے ترکی بترکی جواب دیا میرے باپ کی تو اوقات ہوائی جہاز دینے کی ہے، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ پر بھروسہ کر کے، نکاح کو سنت سمجھ کر کے، غریبوں پر رحم اور کرم کر کے نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سما کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سما کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کو صرف دیکھ لے، اے دل زبان کو صرف دیکھ لے، مان لے جہاں کی بات کو، دل سمجھ لے کال رات کو، دل سمجھ لے کال رات کو، چلنے دے جو ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوں کا جھوٹ صرف دیکھ لے، اپنی زبان کو صرف دیکھ لے۔ بس میرا پیغام ختم ہو گیا۔ آپ کے ماں باپ زندہ دنیا سے چلے گئے، ان کو دعائے مغفرت مل جائے اور آپ کو جنت مل جائے، اس کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ایک مثال، ایک نمونہ سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہاں اٹھا۔